اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ایس ایس کی طرف سے عمر سندھو آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور امید کرتا ہے کہ آپ سب بخیریت اور روح بصحت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ویڈیو شجر ممنوعہ ہے، یعنی فاربیڈن ٹری۔ یہ وہ درخت ہے جس کو حضرت آدم کو اور اماں حوا کو اللہ پاک نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ درخت ہے کیا۔ عام یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ کوئی گندم کا درخت تھا یا کوئی ایسا پھلدار درخت تھا جس سے منع کیا گیا تھا، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ یہ اصل میں ایک تشبیہ یا ایک بڑی ہی حکمت سے بات کی گئی ہے قرآن پاک میں۔ سورۃ طٰہٰ 20ویں سورت ہے اور اس کی 120ویں آیت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان نے دونوں کو بہکایا اور وسوسے ڈالے، اور وہ درخت جس سے منع کیا گیا تھا وہ تھا جنسی خواہش کا درخت۔ یہ درخت جو ہے جنسی خواہش کا، شیطان نے ان کو ورگلا کے جو ہے اس کا پردہ ہٹا دیا اور وہ ایک دوسرے پر عیاں ہو گئے، اور انہوں نے اس درخت کی جو ہے لذت کو یا اس کے پھل کو کھا لیا۔ تو یہ تھا اصل چیز جو بتائی گئی ہے، اور اسی میں جو ہے سورہ اعراف 7ویں سورت ہے اور 20ویں آیت ہے، اس میں مزید یہ اس نے بہکایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے اس درخت سے منع کیا ہے کہ اس کے کھانے سے آپ کو جو ہے ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ تو ظاہر ہے انسان جو ہے یہ ایک اس میں خواہشات تو ڈالی ہوئی ہیں نا، تو اس کے ورگلانے میں جو ہے دونوں آ گئے اور یہ کام وہ جو ہے کر بیٹھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنا اہم درخت تھا کہ جس کو حضرت آدم اور اماں حوا نے کھایا یا اس کی لذت سے آشنا ہوئے، تو پھر ان کو زمین پر آنا پڑا، اور اب زمین کا یہ حال ہے کہ ہر طرف انسانوں کا ایک سمندر ہے، اور یہ سمندر جو ہے اسی شجر ممنوعہ کا پھل ہے کہ ہر انسان میل اور فیمیل جو ہے جیسے بھی جائز ناجائز طریقے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور انسان اس کے ذریعے سے دنیا میں نمودار ہو رہے ہیں۔ بہتر تو یہی تھا کہ جو طریقہ یا جو بات اللہ رب العزت نے پھر رسولوں پیغمبروں کے ذریعے سے بتائی کہ اسے جو ہے ایک صحیح اور جائز طریقے سے استعمال کرنا ہے، تاکہ جو ہے دنیا میں ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جو امن، سکون اور صحیح معنوں میں ایک اخلاقیات کا پرتو ہو۔ تو کہنے میں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن جو مشاہدہ بتا رہا ہے کہ اس درخت کا بہت زیادہ غلط استعمال بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے صحیح استعمال کو جاننے کی جو ہے وہ سمجھ اور اچھی سوچ عطا فرمائے، تاکہ معاشرے میں جو بھی انسان اس درخت کے ذریعے سے آئے وہ ایک لیگل یا معاشرے میں ایکسیپٹیبل ہو۔ تو یہی اس کی ضرورت ہے، ورنہ معاشرے میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ، سوچ اور اس کا جو ہے صحیح ادراک نصیب کرے کہ ہم اس شجر ممنوعہ یعنی جنسی تعلق کو ایک اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قانون اور طریقے کے ذریعے سے
استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔